حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی قوم ہے، رب تعالیٰ نے قحط سالی پیدا فرما دی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کھانے کے لیے اناج اور کھانا وغیرہ نہیں تھا۔ اللہ کی مخلوق انتہائی پریشانی کے عالم میں زندگی بسر کر رہی تھی۔ پوری قوم جمع ہوتی ہے، جمع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دہلیز پہ حاضر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جائیں، التجا کریں کہ اے اللہ کے پیارے نبی، رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ رب تعالیٰ بارش کا نزول فرمائے۔ جب قوم جمع ہوئی تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، آؤ ہم سارے کے سارے مل کر فلاں میدان میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اجتماعی طور پر رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں، مولا بارش عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے گا، جب ساری مکمل ملت یا قوم مشکل میں پڑ جائے تو پھر اجتماعی طور پر ہی دعا مانگی جاتی ہے، اجتماعی طور پر گناہوں سے توبہ کی جاتی ہے، اجتماعی طور پر گڑ گڑایا جاتا ہے اور رب تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی قوم کو لے کر جب ایک وسیع و عریض میدان میں پہنچے، دعا مانگنا شروع کی، رب تعالیٰ نے وحی بھیجی، فرمایا میرے پیارے روح اللہ، آپ کا یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے، یہ جتنی مخلوق آئی ہے، یہ سارے کے سارے میرے نافرمان ہیں، میرے حکم کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ میرا جلال یہ کہتا ہے کہ یہ جس طرح تڑپ رہے ہیں اسی طرح تڑپتے رہیں۔ ہاں، اگر آپ کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ آپ میرے پیارے نبی ہیں، میں نبیوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرمایا کرتا۔ اگر آپ آ ہی گئے ہیں تو ایک بات میری بھی ہے، مولا کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اس ساری قوم کو اعلان کر دیں، جو جو میری نافرمانی کرنے والا ہے وہ اس میدان سے چلا جائے، جو جو میری نافرمانی کرتا ہے یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ میرے عیسیٰ پھر مجھ سے دعا مانگے، میں پھر عطا فرماؤں گا۔ یہ نافرمانی کرنے والے چلے جائیں۔ اب دیکھیے، رب تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے پیارے نبی کے پاس کہ ان سے فرمائیں کہ جو میری نافرمانی کرتے یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ آج ہم بھی کہتے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہمارا رب ہماری بات کیوں نہیں مانتا، ہمارا رب ہماری دعا کیوں نہیں سنتا؟ ارے وہ سنتا ہے پر قبول کرنا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے گناہ اتنا ہو چکے ہیں، ہم ساری زندگی گناہوں میں گزار چکے ہیں۔ ارے اگر دعا مانگنی ہے تو دعا سے پہلے توبہ مانگ لیا کریں، صدق کے دل سے توبہ مانگے پھر دعا مانگیں، دیکھیں کہ رب تعالیٰ کس طرح رحمت کی برسات فرماتا ہے۔ پہلے توبہ کر لیا کریں۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اعلان فرما دیا، فرمایا سارے سن لو میری بات، جس نے بھی رب تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے وہ یہاں سے چلا جائے، جو بھی اپنی زندگی رب تعالیٰ کے حکم کے خلاف گزارتا ہے وہ یہاں سے چلا جائے۔ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حکم ہوا، ساری مخلوق چلی گئی، سارے کے سارے چلے گئے۔ جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دائیں دیکھا تو میدان خالی ہے، بائیں دیکھا میدان خالی ہے، پیچھے دیکھا میدان خالی ہے، سوائے ایک شخص کے، صرف ایک بیٹھا تھا، صرف ایک بیٹھا تھا، پرانا سا پتلا سا ہلکا سا پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے بیٹھا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اس کو دیکھا تو اس کی آنکھ ایک تھی، دوسری آنکھ نہیں تھی، یعنی دوسری آنکھ نکل چکی تھی، خراب ہو چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، کیا تجھ سے کبھی نافرمانی نہیں ہوئی؟ وہ پہلے تو تھوڑا سا توقف کرنے لگا، رکنے لگا، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اور ادھر اللہ کے نبی کا حکم تھا، بتانے پہ مجبور ہو گیا۔ عرض کرتا ہے حضور نہیں ہوئی، رب تعالیٰ نے مجھے بچا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری آنکھ کا کیا ہوا؟ دوسری آنکھ کہاں گئی؟ کیا ہوا تیری آنکھ کو؟
کہنے لگا حضور زندگی میں ایک مرتبہ میری اسی آنکھ کی نگاہ غیر محرم عورت پر پڑی تھی، اور وہ بھی اس کے قدموں پر، چہرے پہ نہیں پڑی، وہ بھی اس کے قدموں پہ پڑی، تو غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا، سو میں نے چاہا کہ جو آنکھ نہ محرم کو دیکھے وہ رب کا دیدار کیسے کرے گی، وہ رب کا دیدار کیسے کرے گی، فلہذا میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی، میں نے آنکھ نکال دی تھی صرف اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن رب مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے اور کھڑا کر کے پوچھے بندے بتا آنکھ میں نے دی تھی، آنکھیں میری تھیں، دیکھتا کسی اور کو تھا، دیکھتا کسی اور کو تھا، اگر آنکھیں میں نے دی ہیں تو دیدار بھی میرا کر، میرے دیدار کے لیے اس نگاہ کو بچا کے رکھ۔ سو لہذا میرے غیرت ایمان نے گوارا نہیں کیا تھا کہ یہ آنکھ سلامت رہے، میں نے آنکھ نکال دی تھی۔ جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا حال سنا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود بھی رونے لگے، اس کے تقوی کی کہانی سن کر، اس کی پرہیزگاری کی کہانی سن کر۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم رو کر کہنے لگے اللہ کے پیارے بندے تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں، تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں۔ وہ عرض کرنے لگا حضور اللہ کا نبی موجود ہو اور امتی کی کیا مجال ہے کہ وہ دعا کرے اللہ کا نبی آمین کرے، فلہذا آپ کو اللہ کا واسطہ آپ خود دعا کریں میں آمین کرتا ہوں۔ اب دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رو رو کر ہاتھ بلند کیے اللہ کی جناب میں، جب ہاتھ بلند کیے دعا مانگی، اس بندے نے آمین کہا، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی بادل بھی بن گئے، بارش بھی برسنے لگی، بارش بھی برسنے لگی۔ یارو یہ اللہ رب العزت کو بندوں کا تقوی بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا ہے۔ دلوں میں تقوی اختیار کرو، پھر رب سے مانگو، پھر رب سے مانگو، پھر رب سے مانگو۔ رب تعالیٰ کبھی کبھی ناراض ہو جاتا ہے، ہر وقت ویسے وہ ناراض نہیں ہوتا کیونکہ وہ بندوں سے پیار بڑا کرتا ہے نا۔ اگر وہ ہر وقت ناراض ہو نا، ہر وقت ارے کھانے کے لیے دانا نہ ملے، پانی کے لیے پینے کے لیے پانی کی بوند نہ ملے، وہ ہر وقت ناراض نہیں ہوتا۔ دیکھیں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی سجدے چھوڑے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ تو اس نے کبھی دن کی روشنی روکی اور نہ ہی کھانے کے لیے ہمارا رزق روکا، نہ پینے کے لیے پانی روکا، نہ چلنے کے لیے قدموں کی طاقت کو پکڑا، اور نہ ہی آنکھوں کی روشنی کو ختم کیا، اور نہ ہی ہمارے دماغوں کی ذہانت کو خالی کیا، اور نہ ہی ہمارے سینوں میں دھڑکنے والے دلوں کی دھڑکن کو روکا۔ وہ ہر وقت عطا فرماتا رہتا ہے، کیوں کہ وہ ہم سے محبت جو فرماتا ہے، لیکن کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی ناراضگی سے ڈر لگتا ہے، اس کی ناراضگی سے بچا کرو۔ صبح و شام رب تعالیٰ سے التجا کیا کرو، مولا اگر تو ناراض ہے تو ہمیں معاف فرما دے، مولا اگر تو کسی ہمارے عمل پہ ناراض ہو گیا ہے تو کرم نوازی فرما، ہمیں اس عمل سے بچا لے، ہمیں اپنی دہلیز پر جھکنے والا بندہ بنا دے۔